اپنی ٹوپی سے بارش کا پانی جھاڑتا اور یہ کہتا ہوا میرا ساتھی بیمار ہو گیا ہے۔ ڈیوٹی روم میں گھس گیا۔ آفیسر میرے پیچھے آیا۔ تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اپنا کوئی آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ آئی ڈی یعنی شناختی کارڈ دکھائے بغیر کوئی بھی آفیسر اس عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈیوٹی روم میں روشنی تھی۔ اندر آتے ہی اسرائیلی آفیسر نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھا تو الارم کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عین اسی لمحے میرے سائلنسر والے پستول میں سے ٹھک کی آواز بلند ہوئی اور سیسے کی گولی بھاری بھرکم اسرائیلی کے دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ منہ کے بل آگے کو گرا۔ میں چھلانگ لگا کر ڈیوٹی روم سے باہر نکل آیا۔ دیوار کے بٹن کو دبایا۔ سامنے لوہے کی سلاخوں والا دروازہ ایک طرف کو کھسک گیا۔ اب میری منزل لاکر روم کے باہر پہرے پر متعین وہ سنتری تھا جو لاکر روم میں میزائلوں کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے آدمی پر نظر جمائے رکھتا ہے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا راہداری میں سے گزر گیا۔ ایک طرف دو سنتری اچانک نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ میں نے مسکرا کر انہیں عبرانی زبان میں صبح بخیر کہا اور ایسے نکل گیا جیسے مجھے ڈیوٹی جانے کی جلدی ہو۔ سپاہیوں نے مجھے نہ پہچانا۔ آگے پھر لوہے کی سلاخوں والی دیوار آ گئی۔ یہاں بھی ایک گارڈ اسٹین گن لیے کھڑا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے اسٹین گن تان لی کیونکہ اس طرف جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ ہالٹ! میں وہیں رک گیا۔ پستول میری جیب میں تھا۔ میرا ایک ہاتھ بھی اسی جیب میں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں انتہائی سرعت کے ساتھ جیب میں سے پستول نکال کر فائر کر دوں، دوسری جانب سے مجھے ٹھک کی آواز سنائی دی اور سنتری گارڈ کٹے ہوئے درخت کی طرح دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ اس کے گرنے کی آواز پیدا ہوئی تو میں نے ایک سنتری کو بائیں جانب سے ادھر بھاگ کر آتے دیکھا۔ اس نے شاید سنتری کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے پستول نکال کر اس پر فائر کر دیا۔ نشانہ خطا گیا مگر پیچھے سے نمبر 2 کی شکل نظر آئی۔ وہ کوئی چھلاوا تھا کہ اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر بھاگ کر میری طرف آتے سنتری کے اوپر گرا اور اس کی نائلون کی رسی نے سنتری کی گردن کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ نمبر 3 دائیں جانب سے بھاگتا ہوا آیا اور میرے قریب سے گزر کر بولا، لاکر روم لیڈر۔ کمانڈو نمبر 3 نے خفیہ بٹن دبایا۔ دوسرے جنگلے کی دیوار بھی اوپر اٹھ گئی۔ سامنے چاند قدموں کے فاصلے پر لاکر روم تھا جس کی دائنی جانب ہمیں ایک سنتری کا کندھا نظر آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں شاٹ گن لیے اندر میزائل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے گارڈ کو تک رہا تھا۔ نمبر 3 نے اشارہ کیا۔ ہم تیزی سے ایک طرف ہٹ کر آگے بڑھنے لگے۔ سنتری نے آٹ سن کر پیچھے دیکھا ہی تھا کہ نمبر 3 اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس نے سائلنسر والا پستول اس کے سر کے قریب لے جا کر فائر کر دیا۔ سنتری گارڈ کی کھوپڑی میں سوراخ کرتی ہوئی گولی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اندر بیٹھے گارڈ نے الارم کا بٹن دبا دیا۔ ہر طرف سے خطرے کے الارم بج اٹھے۔ نمبر 3 نے چلا کر کہا، اٹیک۔ 3 سیکنڈ کے اندر ہم نے کنکریٹ کی دیوار والے دروازے کو ہینڈ گرنیڈ سے اڑا دیا اور اندر جاتے ہی دوسرے گارڈ کو قابو کر لیا۔ وہ بکھلا کر ہمارے چہروں کو تکنے لگا۔ نمبر 2 نے چیخ کر کہا، اسے مار ڈالو نمبر 3۔ اور نمبر 3 کا خنجر اس آخری گارڈ کے سینے میں اتر گیا۔ اس نے کمپیوٹر کی تاروں کو سوئچوں سے کھینچ کر باہر پھینکا اور ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کونے میں ایک لفٹ نیچے میزائلوں کے لاکر روم کی طرف جاتی تھی۔ ہمیں راہداریوں میں فوجی بوٹوں کی آوازیں سنائی دی۔ فائرنگ بھی شروع ہو گئی تھی۔ گولیوں کی ایک باڑ ہمارے اوپر دیوار پر لگی اور سیمنٹ کی کرچیں اڑی۔ لفٹ اوپر آ چکی تھی۔ ہم اس میں گھس گئے اور دروازہ بند ہو گیا اور لفٹ نیچے اترنے لگی۔ نیچے اصلی لاکر روم تھا جس کے دروازے کی سلاخوں کے پیچھے ایک سنتری پہلے ہی سے اسٹین گن تانے کھڑا تھا۔ نمبر 3 نے سرگوشی کی، لیڈر تم اسے وائنڈ اپ کرو گے۔ ہم ایک دم سے فرش پر اوندے لیٹ گئے۔ سنتری نے فائرنگ شروع کر دی۔ نمبر 2 کے حلق سے ہلکی سی چیخ کی آواز نکلی۔ میں نے دوسری باڑ ماری تو اسرائیلی گارڈ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ نمبر 3 اور میں میزائل روم کی طرف دوڑے۔ نمبر 3 نے کوڈ ہنسوں کی مدد سے دروازے کا لاک کھولا اور دروازہ اپنے آپ ایک طرف کو کھسک گیا۔ ہم دونوں بھاگ کر میزائل روم میں داخل ہو گئے۔ نمبر 3 جاتے ہی میزائلوں کے پینل میں بیٹھ گیا اور اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3 بٹن آف کر دیے اور ایک جگہ سے کمپیوٹر کا پلگ باہر کھینچ لیا۔ اب ہمیں احساس ہوا کہ نمبر 2 ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ نمبر 2 پیچھے رہ گیا ہے لیڈر۔ میں نے دیکھا کہ نمبر 2 میزائل روم کے باہر فرش پر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے سینے سے خون ابل رہا تھا۔ شاٹ گن کی باڑ کی کچھ گولیاں اس کے سینے میں لگی تھی۔ لفٹ ایک بار اوپر جا کر نیچے آئی تو اس میں اسرائیلی فوجی سوار تھے۔ نمبر 3 نے ان پر گولیاں چلا دی۔ میں نے نمبر 3 سے کہا، میں نمبر 2 کو گھسیٹ کر لاتا ہوں۔ نمبر 3 بولا، اس کی ضرورت نہیں رہی اب۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسٹین گن کی نالی کا رخ فرش پر زخمی حالت میں پڑے نمبر 2 کمانڈو کی طرف کیا اور ٹرائگر دبا دیا۔ تھڑ تھڑ کی آواز کے ساتھ گولیوں کا پورا برسٹ نمبر 2 کی کھوپڑی کو پاش پاش کرتا گزر گیا۔ نمبر 3 نے مجھے آواز دی، لیڈر پینل میں آ جاؤ جلدی سے۔
ये कहकर वो पैनल पर से उठा, तेजी से दीवार के साथ लगे एक सफेद बॉक्स की तरफ भागा। बॉक्स खोलकर एक हत्ती को नीचे गिरा दिया। उसके साथ ही लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के आगे ऊपर से फुलाद का एक भारी दरवाजा नीचे गिर पड़ा। अब हम लिफ्ट में घात लगाकर बैठे इसराइली सिपाहियों की फायरिंग से महफूज हो गए थे। नंबर 3 के हाथ बड़े माहिर साइंसदान की तरह काम कर रहे थे। इसने 3-4 जगहों से तार बाहर खींच लिए। एक जगह नीली बत्ती जल रही थी। उस बत्ती के नीचे एक छोटा सा लीवर लगा था। कमांडो नंबर 3 ने दोनों हाथों से लीवर को पकड़कर एक झटके से बाहर खींचकर फर्श पर फेंक दिया और गहरा सांस भरकर बोला, लीडर, ये बहुत बड़ा मरहला था। मैं उसके करीब चला गया। ये लीवर एंटी मिसाइल का था। नंबर 3 ने कहा, इस लीवर को अगर मैं खींचकर बाहर ना फेंकता तो यहाँ से छोड़े हुए मिसाइलों को इसराइली रॉकेट डिवीजन के साइंसदान रास्ते में ही तबाह कर सकते थे, जिसका मतलब ये था कि हमारी धमकी का उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। अगर हम ये धमकी दे कि हम चारों मिसाइल मिस्र और शाम के शहरों पर फायर कर देंगे तो वो बड़ी आसानी से उन्हें रास्ते में ही तबाह कर सकते थे, मगर इस लीवर के बाहर निकाल देने से वो अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। एंटी मिसाइल यूनिट के कीबोर्ड से अब इन मिसाइलों का रब्ता खत्म हो गया है। अब ये मिसाइल अगर हम मिस्र या शाम की तरफ छोड़ते हैं तो इन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने फुलादी दीवार वाले दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। हम फुलादी चार दीवारी में बंद होकर महफूज हो गए थे। नंबर 3 पैनल में आकर बैठ गया। यहाँ 22 इंच के 4 कंप्यूटर लगे थे। पैनल पर कई एक बटन लगे थे और छोटे छोटे बेशुमार बल्ब रोशन थे। नंबर 3 ने एक सुर्ख बटन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस बटन को दबाने से रॉकेट नंबर 1 की मदद से मशरिक वुस्ता के किसी भी शहर की तरफ फायर किया जा सकता है। इसके साथ ही नीला, जर्द और पिंक बटन है, ये दूसरे 3 एटमी मिसाइलों के बटन है। करीब ही सुर्ख रंग का टेलीफोन रखा था। नंबर 3 ने कहा, इस टेलीफोन का डायरेक्ट लिंक इसराइली वजीर आज़म के साथ है। हमले की सूरत में वो इसी टेलीफोन के जरिए मिसाइल का फायर करने का हुक्म देगा। फिर इसने दूसरे स्याह रंग के छोटे फोन के 3 नंबर घुमाए और मुझे आंखों में बैठ जाने का इशारा किया। मैं उसके करीब ही स्टूल पर बैठ गया। मुझे नंबर 2 की मौत का बड़ा अफसोस था। अगरचे कमांडो कभी किसी की मौत का गम नहीं मनाया करता, मगर यह मौत इस कदर अचानक हो गई थी कि मुझे अभी तक इसकी मौत का यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी बात यह थी कि हमें अभी अपने इस साथी की बहुत ज़रूरत थी, मगर नंबर 3 ने एक बार भी अपने साथी की मौत का जिक्र नहीं किया था। वो एक सही कमांडो था। वो फ़ोन पर बोला, हेलो, मैं नंबर 3 हूँ, मेरा लीडर मेरे पास है। हमने तुम्हारे एटमी मिसाइलों पर न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि इनको जब और जिस वक्त चाहें फायर कर सकते हैं। तुम फौरन कमांडो ऑफिसर से मेरी बात कराओ। दूसरी तरफ न जाने क्या अफरा तफरी मची हुई थी। किसी ने कुछ कहा तो नंबर 3 ने चिल्ला कर कहा, बकवास बंद करो और कमांडो ऑफिसर से मेरी बात कराओ, नहीं तो मैं मिसाइल फायर करके तीसरी एटमी जंग छेड़ दूंगा। कमांडो नंबर 3 के पतले होंठ भिंचे हुए थे। उसने रिसीवर रख दिया और बोला, कमांडिंग ऑफिसर के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक इत्तला होगी। नंबर 3 ने मेज की दराज को खोल दिया। उसमें से एक जर्द रंग की जिल्द वाली कॉपी निकाली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उस पर कोड वर्ड लिखे थे। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। उसके ये सारे कोड अब बेकार हो गए हैं। देखो लीडर, इस सुर्ख बटन पर जरा सा दबाव पड़ेगा और एक एटमी मिसाइल कायरा की तरफ रवाना हो जाएगा। मैंने कहा, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लूर इस सिस्टम को जाम नहीं कर सकते? नंबर 3 मुस्कुराया, इस मिसाइल रूम को बाहर से पावर सप्लाई नहीं होती। मैं तुम्हें नीचे चलकर दिखा दूंगा। इसके अपने एटमी जनरेटर नीचे काम कर रहे हैं, जिनका बाहर की पावर लाइन से कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त हम पूरी तरह से खुद मुख्तार और खुद कार हैं। टेलीफोन की घंटी बजी। नंबर 3 ने जल्दी से रिसीवर उठाया और पूछा, क्या तुम कमांडिंग ऑफिसर बोल रहे हो? दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज मुझे सुनाई दी। नंबर 3 ने कहा, ओके मिस्टर कमांडिंग, मैंने और मेरे साथी कमांडो ने तुम्हारी इस एटमी मिसाइल पोस्ट पर कब्जा करके चारों मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया है। अपने वजीर आजम से कह दो कि हम किसी वक्त भी ये एटमी मिसाइल फायर करके यरूशलेम पर क़यामत नाज़िल कर सकते हैं। जब हमारे मिसाइल शाम, इराक, कायरा और सिकंदरिया पर गिरेंगे तो उधर से भी जवाबी एटमी मिसाइल फायर कर दिए जाएंगे, जो सफा हस्ती से इसराइल के शहरों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ। नंबर 3 ने रिसीवर के माउथ पेस पर हाथ रखकर मुझसे कहा, वो हमसे हमारी डिमांड पूछ रहे हैं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें अपना मुतालबा इसराइली वजीर आज़म को ही बताना चाहिए। ठीक है, ये कहकर नंबर 3 ने फोन पर कहा, हम अपनी डिमांड तुम्हारे वजीर आजम को ही बता सकते हैं। अपने वजीर आजम से हमारी बात कराओ। नंबर 3 ने फोन बंद कर दिया। चंद सेकंड बाद फोन की घंटी फिर बजी। इस बार दूसरी तरफ से मिसाइल कंट्रोल कमांडर बोल रहा था। उसने नंबर 3 के साथ बड़ी हलीमी से बात की और कहा, हमें मुज़ाकरात करने का मौका दो, अपनी डिमांड हमसे कहो।
تمہیں جتنی رقم چاہیے ہم تمہیں مہیا کر دیں گے۔ اس پر نمبر 3 نے گالی دے کر اسے کہا میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، اپنے وزیر اعظم سے بات کراؤ، نہیں تو میں پہلا ایٹمی میزائل فائر کر دوں گا۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، میں وزیر اعظم سے بات کرانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کچھ دیر لگ جائے، تم انتظار کرنا، میں تمہاری بات کراتا ہوں۔ نمبر 3 ریسیور رکھ کر مسکرایا۔ اس وقت تل ابیب کے گورنمنٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم جرمنی کے ایک وفد سے ضروری مذاکرات کر رہا تھا کہ اس کا سیکرٹری گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس کی طرف دیکھا تو سیکرٹری نے بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں کھڑی کر دی۔ یہ اشارہ اس بات کا تھا کہ تیسری عالمی ایٹمی جنگ جیسی پرابلم درپیش ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایک سیکنڈ کے لیے پریشان ہو گیا۔ سیکرٹری فوراً باہر نکل گیا۔ وزیر اعظم نے جرمن وفد کے سربراہ سے کہا معافی چاہتا ہوں، باقی مذاکرات ناشتے کے بعد ہوں گے، رات تقریباً گزر چکی ہے، مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے۔ جرمن وفد اٹھ کر چلا گیا تو وزیر اعظم گھبرا کر باہر کو لپکا۔ سیکرٹری نے اسے ایک طرف لے جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہونٹوں سے خود بخود نکل گیا وہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بیڈ روم کی طرف دوڑا۔ سیکرٹری اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ نمبر 3 اور میں میزائل پینل کے سامنے بیٹھے فون کی گھنٹی کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک گھنٹی بج اٹھی۔ نمبر 3 نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، میں اسرائیل کا وزیر اعظم بول رہا ہوں، تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ نمبر 3 نے کہا مسٹر وزیر اعظم میرے لیڈر سے بات کرو۔ میں نے ریسیور ہاتھ سے لے لیا اور کہا مسٹر پرائم منسٹر، میں کمانڈو لیڈر بول رہا ہوں، اس وقت آپ کا میزائل اسٹیشن پورے طور پر ہمارے قبضے میں ہے، ہم نے اینٹی میزائل شکن رابطے کو بھی کاٹ دیا ہے، ہم اس پوزیشن میں ہے کہ کسی لمحے بھی قاہرہ، اسکندریہ یا بغداد پر ایٹمی میزائل فائر کر سکتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی راکٹ ہمارے میزائل کو راستے میں تباہ نہیں کر سکے گا کیونکہ ہم نے اینٹی سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی گھبرائی ہوئی مگر بظاہر سنجیدہ آواز آئی، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ میں نے کہا ہم نے یہ خطرناک مشن رقم حاصل کرنے کے لیے شروع نہیں کیا تھا۔ وزیر اعظم نے تشویش کے ساتھ پوچھا پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اب میں نے اسرائیلی وزیر اعظم کو اس کی عبرانی زبان میں ساری بات بیان کر دی اور کہا ہم تمہیں دن کے 12 بجے تک کا وقت دیتے ہیں، اگر 12 بجے تک تم نے قاہرہ میں مقیم پاکستانی سفارتکار کی لڑکی کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم پہلا میزائل فائر کر دیں گے جو اسکندریہ کی بندرگاہ پر جا کر گرے گا۔ وزیر اعظم کے لہجے میں اب پریشانی اور بے حد فکر مندی تھی۔ اس نے کہا اس طرح تم اسکندریہ کے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو ہلاک کر دو گے جو تمہارے بھائی ہیں۔ میں نے جواب میں کہا لیکن اس کے ساتھ ہی قاہرہ سے 2 ایٹمی میزائل تل ابیب اور یروشلم کے لیے بھی فائر کر دیے جائیں گے جو لاکھوں یہودیوں کو لقمہ اجل بنا دیں گے، جن میں ہو سکتا ہے کہ تم بھی شامل ہو مسٹر پرائم منسٹر۔ وزیر اعظم نے جلدی سے کہا نہیں تم ایسا نہیں کرو گے، ہم پاکستانی سفارتکار کی بچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے میرے دوست۔ میں نے فوراً جواب میں کہا مسٹر پرائم منسٹر یہ وقت ان فضول باتوں کا نہیں ہے، ایٹمی میزائل کا فائرنگ سرخ بٹن میرے بالکل سامنے ہے اور میری انگلی اس سے صرف 2 انچ کے فاصلے پر ہے، تمہارے لاکھوں یہودیوں اور 2 شہروں کی موت صرف 2 انچ کے فاصلے پر ہے، بولو اب تم کیا کہتے ہو؟